اما بعد، عمارت شریعہ ہند کے قیام کا اصل مقصد کتاب و سنت کی روشنی میں مسلم معاشرے میں نظام شرعی کے قیام کی جدوجہد کرنا ہے۔ بڑی بنا یہ عمارت کانفرنس سبھی مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ 14 نکات سے مشتمل اعلامیہ ہے، نمبر وار سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 یہ کہ توحید، رسالت، آخرت اور ختم نبوت وغیرہ بنیادی عقائد پر ثابت قدم رہیں، اور یہ یقین رکھیں کہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہر قسم کی تحریف و ترمیم سے محفوظ ہے، اور ہر وہ عقیدہ و نظریہ اور عمل جو قرآن و سنت کے مخالف ہو وہ مردود اور غیر معتبر ہے، اور شریعت اسلامیہ پر عمل کے بغیر اخروی نجات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نمبر 2، اسلام کی نظر میں شریعت پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور حلال کھانا اور حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح ہر وہ اچھا کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اسلامی عبادتوں کا پابند رہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ان کا پابند بنانے کی صحیح کرے۔ نمبر 3، بالغ لڑکے اور لڑکی کے نکاح میں بلا وجہ شرعی تاخیر نہ کریں، اور اس اہم فریضے کی ادائیگی سے غفلت اور سستی معاشرے کو اور اخلاقی علامتی کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 4، شادی وغیرہ کی تقریبات میں سادگی کے پہلو کو بہرحال ترجیح دیں۔ مسلمانوں کی معاشی و اقتصادی بدحالی میں اسراف اور فضول خرچیوں کا نمایاں دخل ہے، اس لیے ہر سطح پر فضول خرچی سے حفاظت کی جائے۔ نمبر 5، جہیز کا مطالبہ خاص زبانی ہو یا وقتی ناجائز ہے۔ اسلامی شریعت کے مطالبہ جہیز کی قطعی گنجائش نہیں، خاص طور پر حضرات علماء اور مسلم سماج میں سرگردہ لوگوں کو اس رسم بد کے خلاف عملی جدوجہد میں پہل کرنی چاہیے۔ نمبر 6، بغیر کسی وجہ شرعی کی طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ طلاق صرف مجبوری میں دینی چاہیے۔ بالخصوص 3 طلاق شریعت کی نظر میں نہایت قابل مذمت ہے، اس سے احترام لازم ہے۔ نمبر 7، شریعت میں میراث میں لڑکیوں اور بہنوں وغیرہ کا حصہ متعین کیا گیا ہے، اس سے ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ وراثت میں شرعی حق کے مطابق بشمول خواتین سبھی حقداروں کو ان کا حصہ دینے کا اہتمام کریں۔ نمبر 8، اسلامی پردے کی جانب خواتین اسلام کو خصوصی طور پر متوجہ کیا جائے۔ نمبر 9، سود اور جوئے کی تمام شکلوں سے پورے طور پر مسلمانوں کو بچانے کی فکر کی جائے۔ نمبر 10، شراب اور دیگر منشیات سے معاشرے کو بچانے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ نمبر 11، دینی تعلیم کے عقائد، تصورات، نظام زندگی اور صالح روایات کی تلقین کا بہترین و مؤثر ذریعہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی 100% دینی تعلیم کا انتظام اور بندوبست کریں، اور اسے ہوا، پانی اور غذا و دوا سے بھی زیادہ اہمیت دیں۔ نمبر 12، تہذیب و تمدن اور وضاحت قوموں کی شناخت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو اپنی اسلامی وضاحت اور تہذیب و تمدن کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اپنی اخلاقی و دینی تقویٰ پر مضبوط یقین رکھنا چاہیے۔ نمبر 13، عوام خواص میں اس بات کی ذہن سازی کی جائے کہ آپسی مقدمات بالخصوص معاشرتی تنازعات کو محاکم شریعہ کے روبرو پیش کر کے شرعی حکم کو برضا و رغبت قبول کریں، اور اس مقصد کے لیے جا بجا محکمہ شریعہ کانفرنس اور درسوں کا انعقاد کیا جائے۔ نیز جمعہ کے خطابات اور عام پروگراموں میں بھی اس کی ترغیب کی جائے۔ نمبر 14، جن علاقوں میں ابھی تک محاکم شریعہ قائم نہیں ہو سکے ہیں، وہاں عمارت شریعہ کے دستور کے روشنی میں محاکم شریعہ ضرور قائم کیے جائیں، اور انہیں پر اعتماد بنا کر ان کی سرگرمیاں مسلسل جاری رکھی جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ حضرات اس پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اعلامیہ امیر الہند دعوت برکاتہ کی طرف سے، اور
امیر الہند کے حکم پر سمع و طاعت کا اقرار کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر اعلان کریں زبان سے کہ ہم انشاءاللہ اس پر پورا عمل کریں گے۔ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔